بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ یہ الفاظ کبھی مجھے سخت ناپسند تھے اور کہنے والا بھی، مگر اب یہی الفاظ میرا سرمایہ حیات ہیں۔ میری سماعتوں میں آج بھی یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں۔ میرا نام نوشین ہے، گھر والے نوشی کہتے ہیں، مگر وہ مجھے ہمیشہ کزن یا پھر کزن یار ہی کہتا تھا۔ وقت کی بات ہے، کبھی وہ مجھے سخت ناپسند تھا اور اس کے الفاظ بھی، بلکہ یوں کہہ لیں مجھے اس سے نفرت ہی تھی۔ اس کے کزن یار کہنے سے میں چڑ جاتی تھی اور اسے خوب بے عزت کرتی تھی۔ اسے بات پہ بے عزت کرنا اور اس کی عزت نفس مجروح کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ اب میری عمر بھر کا پچھتاوا بلکہ روگ بن گیا۔ وہ جو محبت پہ ہنستا تھا، پھر اسے عالیہ محبت نے، یہ شعر مجھے اس نے سنایا تھا۔ وہ اکثر مجھے شعر سنا دیتا تھا، اسے شاعری سے لگاؤ تھا اور مجھے شاعری سخت ناپسند تھی، مگر اب مجھے بہت سی غزلیں اور شعر یاد ہیں۔ وہ سب شعر بھی یاد ہیں جو اس نے مجھے اکثر بیشتر سنائے تھے۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، نام تو اس کا عدنان تھا، مگر سب اسے عادی کہتے تھے سوائے میرے۔ میں نے اسے کبھی نام سے بلایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے انسان سمجھا تھا۔ میں ہمیشہ اسے اوئے یا اوئے پینڈو کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ ہماری گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اکثر ڈرائیور بھی کہہ دیتی تھی۔ اس سے میرا مقصد فقط اس کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی ناراض ہوا تھا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا جب ماموں فوت ہوئے۔ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری عادی کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ اس نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ہمارے سمیت عادی کے باقی رشتہ دار بھی اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے، مگر کسی کو بھی اتنی توفیق ہی نہ ہوئی کہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ وقت گزرتا رہا، عادی نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا اور جیسے تیسے گھر کا خرچہ بھی چلایا۔ پتہ نہیں اس نے کب اور کہاں سے ڈرائیوری سیکھی۔ وہ لوگ کبھی کبھی ہمارے گھر ہم سے ملنے آ جاتے، مگر ہم لوگ کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ امی 1-2 بار گئی تھی، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار عادی اپنی امی کے ساتھ آیا تو ابو نے اسے گھر ڈرائیوری کی آفر کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو نے گھر میں کوئی ڈرائیور نہیں رکھا تھا، وہ خود ہی مجھے اور میری چھوٹی بہن سمرین کو کالج یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ عادی کے آنے سے ابو بے فکر ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی عادی مجھے پسند کرتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ میں اسے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر ہی دیا۔ اس نے کہا تھا کہ نوشی، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا زور نہیں ہوتا۔ تم کسی قابل بھی نہیں ہو۔ میں نے اسے کہا تھا، ویسے فیصلے دماغ کرتا ہے، دل نہیں۔ بیشتر کسی کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہو تو۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ محبت میں فیصلے دل کے ہی ہوتے ہیں کزن، عادی نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ محبت میں اگر فیصلے دماغ کرنے لگے تو محبت نہیں رہتی، مفاد پرست بن جاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل مہ تماشا لب بام تھی ابھی۔ اس نے حسب عادت اپنی بات کی دلیل میں شعر بھی سنا دیا۔ اس کے اظہار کے بعد تو مجھے جیسے اس سے خدا واسطے کا بیری ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ مجھے محبت کے چکر میں پھنسا کر امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شادی اور محبت 2 الگ چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہم جس سے محبت کریں اس سے ہماری شادی بھی ہو جائے، مگر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا جس سے ہماری شادی ہوگی اس سے ہمیں محبت بھی ہو جائے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں اور کچھ خاص انسان بھی۔ میں جانتی تھی کہ عادی کسی لالچ میں مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر کسی بھی بات
بات پہ صحیح مجھے تو اس کو ذلیل ہی کرنا تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتے دیکھ سکتا۔ 2-3-4 دن بعد واپس آیا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر ساتھ کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک نیا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانو جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ ساتھ مجھے جتاتا رہتا کہ میں اسے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا یا پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میری ایک ٹنگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتہ کسی نے کالا جادو کرایا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالا جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اس کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میرے دماغ نے کہا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پہ ایمان بھی لے آئی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا، مگر بے تاشا پین کلر کھانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہو گئے ہیں، نکالنے پڑیں گے۔ کہیں سے بھی آپ ایک گردے کا بندوبست کر لیجیے گا۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کریں۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا، نوشی میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلدی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا، جانی اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا، گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگو تو لو، حاضر ہے۔ سعد کچھ پل کے لیے تو چپ ہو گیا۔ نوشی یار، میں تمہیں اپنا گردہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میرے مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کرا لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا ابو کروڑوں خرچ کر کے بھی گردے کا انتظام کر لیتے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا، عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں بھی جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پہ شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ پھر میرے گردے کے ناکارہ ہونے کا سن کر تو وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پہ کرایا تھا اسے اس حد تک توقع نہ تھی۔ عادی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے بھی عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی ہسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہیں، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو
اس کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار عادی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، مگر عادی کے سوا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بےعزتی کو اس میسنے انسان نے ہنس کر اس لیے سہا تھا کہ بعد میں یہ مجھے روتا ہوا دیکھے گا۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دیکھ کر بس اتنا ہی کہا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پہ لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسوار بن جائے۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری مومانی مجھے ملنے آئی تھی۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے مواقع کی تلاش تھی کہ عادی کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اس گھر سے نکال سکوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور ایک دن مجھے اچانک ایک شیطانی خیال سوجا۔ ہمارے گھر کام کرنے ایک 20-22 سالہ لڑکی آتی تھی۔ میں نے اسے 10,000 دی اور کہا کہ تمہیں جو کچھ کہوں گی وہی سب ابو کے پوچھنے پر ان کے سامنے دہرانا ہے۔ 10,000 کی رقم دے کر وہ فوراً تیار ہو گئی۔ میں نے رات کو ابو کے کان بھر دی کہ کام والی لڑکی نے کہا کہ وہ یہاں کام نہیں کرے گی جب تک عادی اس گھر میں ہے، کیونکہ اسے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہتا ہے۔ 2-3 بار تو اس نے دست درازی بھی کی ہے۔ اگلے دن کام والی آئی تو میں اسے ابو کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے رات ابو کو بتا چکی تھی۔ ابو نے عادی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً اسے بلایا اور گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ عادی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم نے ہم پہ نیکی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ ابو نے عادی سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ عادی نے سوال کیا۔ تم نے جو کیا وہ کوئی بے شرم اور بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ بولتے میں نے عادی کو جواب دے دیا تھا، تم بس فوراً گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے بڑی اکڑ سے اس سے کہا تھا۔ عادی نے مزید کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مجھے کہہ گیا تھا، نوشی مجھے نہیں پتا تھا تم اس حد تک چلی جاؤ گی، کیونکہ میں نے اسے بتایا دیا تھا کہ اس کو یہاں سے نکلوانے میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عادی نے کہا تو میں نے ہنس کر تکبر سے کہا تھا، تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اور ساتھ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میں بھول چکی تھی کہ ساتھ نے مجھے گردہ دینے سے انکار کیا تھا۔ عادی کو گئے 4-5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میں بھی اس کو بھول کر اپنی دنیا میں مست تھی۔ ایک دن فون آیا کہ عادی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اس سے خبر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امی اور سمرین اس کو دیکھنے گئی تھی۔ دوسرے دن سمرین نے مجھے فون کیا اور کہا کہ عادی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ سمرین نے میری منت ترلے کی اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دینا، شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ سے۔ مجھے ضرورت نہیں اس سے کوئی بھی بات کرنے کی، میری بلا سے وہ مرے یا جیے، میں نے بے حسی سے کہا اور سمرین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد سمرین کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج عادی نے کیا تھا، میرے تہمہ داروں سے مسیح جب یہ کہہ دیں گے دوا تاثیر کھو بیٹھے گی، دعا کا وقت آ پہنچا، یہ بیماری بہانہ تھی، قضا کا وقت آ پہنچا، تو کیا تم اتنی بے حس ہو، یقین اس پہ نہ لاؤ گی، تو کیا تم اتنی ظالم ہو، مجھے ملنے بھی نہیں آؤ گی۔ نیچے عادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اور پھر میں نے نیچے رپلائی کا میسج سینڈ کیا کہ بھاڑ میں جاؤ،
جواب پڑھ کر اس کی جو شکل ہوئی ہوگی سوچ کر میں ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن صبح میرے فون کی بیل سے میری آنکھ کھلی۔ اتنی صبح کون فون کر رہا ہے؟ میں نے بیزاری سے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور بے مشکل ذرا سی آنکھیں کھول کر نمبر دیکھنے کی کوشش کی۔ سمرین کا نام پڑھتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فون عادی کر رہا ہوگا یا اس نے سمرین سے کہا ہوگا کہ فون کر کے میری بات کرا دو۔ اتنی دیر میں موبائل بھی خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے غصے سے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کرتے ہی بیزاری سے بولی، سمی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آپی وہ عادی بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ سمرین نے روتے ہوئے بامشکل اتنا ہی کہا تھا۔ میری نیند غائب ہو گئی۔ شاید مجھے ایسی خبر کی توقع نہ تھی۔ مجھے ذرا سا دکھ ہوا۔ میں کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ تو میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابو کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ عادی کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو مگر مجھے ایسے رونے دھونے کے موقعے سے الجھن تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی ابو، آپ لوگ چلے جائیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ مجھے تھوڑا دکھ ضرور ہوا تھا مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں دل پہ لے لیتی۔ ابو لوگ 3 دن بعد واپس آئے تھے۔ سمرین نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا، آپی آپ نے اچھا نہیں کیا عادی بھائی کے ساتھ۔ اگر ان سے بات نہیں کی تو کم سے کم ان کے مرنے پہ تو آ جاتی۔ ان سے ایسے بھی کیا ناراضگی تھی آپ کی؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ روتی رہی ہے۔ میرے جانے سے کون سے اس نے زندہ ہو جانا تھا؟ میں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتے تھے، البتہ اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا۔ ہاں آپی آپ نے ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپی آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جس سے آپ نے آخری وقت بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہیں، اسی عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا کہ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں سمرین کا منہ دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید سمرین جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ میں اس وقت دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سمرین نے کہا، عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ کہیں یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل آری سے کاٹا رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگی تھی، اس بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا اور زندگی میں پہلی بار آنا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں عادی کی قبر پہ جا کے معافی مانگ چکی ہوں مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا کیونکہ میں نے جب اس پہ بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نوشی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جب بھی اس کی قبر پہ جاتی اس کی پسند کے سرخ گلاب لے کر جاتی۔
میری خواہش ہے کہ کاش وہ بھی میری طرح میرے لائے پھول توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے، میں اف تک نہیں کروں گی۔ بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے میرے مقدر ہیں، روشنوں کی دلدار لڑکی کو اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جب انسان کو مسلسل دل پہ زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب مزید قوت نہ رہے تو کوئی ایک بات یا الفاظ دھچکے کی صورت دل پہ لگتی ہے اور دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا۔ شاید اس بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کے قاتل سمجھتی ہوں اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عادی نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ کزن یار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی ہے۔ جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا، وہ خود کو افضل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ عادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کاش میں اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے کہ میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا روؤں کہ میرا سانس تھم جائے، پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ عجیب ہی صحیح مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔